خس خس جسم قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں یا رسول اللہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو اور جب سے دامن تھاما تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے منگتا ہوا میں سرکار کا دنیا کہنے لگی پنج تنج کا گدا اور اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے احمد عطا کیا بھلا حضور
माशाल्लाह बैठे हैं अपनी अपनी कुर्सियों पर, आप एक बार कह सकते हैं सुभान अल्लाह? सारे कह रहे हैं। अल्लाह आपको हुजूर का सदका नसीब फरमा दे। एक बार जरा इस हाल के अंदर आप सबकी आवाज गूंजे ना, जब कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। पंजाबी का बड़ा खूबसूरत कलाम, अल्लाह हम सबको जल्द हुजूर की दर की बात मकबूल हाजिर नसीब फरमाए। मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत और नहीं। मेरा ये ईमान है, हमारे ओन भाई अगरचे शादी की खुशी में खुश होंगे, खुशी का मौका है, लेकिन इनकी तमन्ना है, असल खुशी वो है कि शादी के फौरन बाद इनको इनके घर वालों को मदीने की हाजिरी नसीब हो जाए, तो ये शादी की खुशी और दुबारा हो जाएगी। और इनकी भी तमन्ना है और ये भी कह रहे हैं कि मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत और नहीं। मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत और नहीं। मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत और नहीं। हुण सोहणिया तेरी मर्जी है, मेरा ते कोई जोर नहीं। हुण सोहणिया तेरी मर्जी है, मेरा ते कोई जोर नहीं। और मेरा दिल कहता हौसला रख, सोहणे दा बुलावा आवेगा। मेरा दिल कहता हौसला रख, सोहणे दा बुलावा आवेगा। पर की करिए बेसबरी दा, दिल विचों जांदा चोर नहीं। पर की करिए बेसबरी दा, दिल विचों जांदा चोर नहीं। और मेरी शक्ल भी नहीं, मेरी अक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाण दा ढंग भी नहीं। और मेरा जानी वर्गा इश्क भी नहीं, मेरी रूह वर्गी टोर भी नहीं। पर मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत और नहीं। ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे
تمہارے نہیں ہوتے آقا جھوجھیلے اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے شہناز انداز ہمارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بھی کہ حضور آپ کے در سے ملتی نہ اگر بھی کہ حضور آپ کے در سے تو اس ٹھاٹھ سے مسجدوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اس شعر کو تصور کیجئے اور اپنے آپ کو دیکھیے اور اپنے آپ پر محبوب کا کرم دیکھیے۔ پچھلی امتیں تھی نا، اگر کوئی گناہ ہو جاتا، کوئی سرزد ہو جاتی، خطا تو پکڑ ہو جاتی فوراً۔ ہم کتنے خطائیں کرتے ہیں، کتنے عیب ہیں، لیکن اس وقت اس ہال کے اندر ہم سب عزت دار ہیں، ہم سب عزتوں والے بیٹھے ہیں نا، ہماری عزتیں سلامت ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، دوست ہماری عزت کرتے ہیں، گھر والے ہماری عزت کرتے ہیں، سوسائٹی کے اندر ہماری عزت ہے، لیکن میں ہوں کیا میں جانتا ہوں، میرے کرتوت کیا ہے میں جانتا ہوں۔ یہ کرم کس کی وجہ سے ہے؟ میری سرکار کی وجہ سے، ورنہ میرے اندر جو عیب ہیں اگر حضور کا کرم نہ ہوتا تو میں یہ کہتا، لوگوں میں اگر میرا ایک عیب نکل آئے تو میں یہ کہوں کہ کبھی ایسا ہو جائے زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں، میں کسی کا سامنا نہ کر پاؤں، میری اتنی خطائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میری عزت سلامت ہے۔ کس وجہ سے؟ حضور کے کرم کی وجہ سے، حضور کے ٹکڑوں کی وجہ سے، حضور کے کرم کی وجہ سے آج ہم ٹھاٹ باٹ سے گھومتے پھرتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے تو اس ٹھاٹھ سے مسجدوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ میرے آماد کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی پاں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، اور میری اس سونے لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے۔ ملتی نہ اگر بھی کہ حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹھ سے مسجدوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹھ سے مسجدوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور جب اتنا کریم مل جائے، اتنا کریم آقا مل جائے، پھر اس کی بارگاہ میں جب جائیں، اس کے ذکر کی محفل میں جب جائیں تو سیٹھ بن کر نہ جائے گا۔ جب حضور کی غلامی کی بات آئے تو سیٹھ پنا ختم کر دیا کریں، جب حضور کے ذکر کی بات آئے تو سیٹھ پنا ختم کر کے ملنگ بن کے بیٹھا کریں، اور حضور کے ذکر کا ادب کر کے بیٹھا کریں، اور اپنی قیمت لگا کر آیا کریں کہ میں محفل میں جا رہا ہوں، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، مجھے یہاں سیٹ ملے، مجھے یہاں بٹھایا جائے۔ حضور کی بارگاہ میں آ جائیں تو اپنی قیمت باہر چھوڑ کے آ جائیں، بے وقت ہو کر آ جائے کریں حضور کی بارگاہ میں۔ اور جب ایسے آئیں گے، اپنی اوقات بھول کے آئیں گے، اپنا سٹیٹس بھول کے آئیں گے حضور کا ذکر سننے کے لیے، پھر کرم ہو جائے گا۔ شاعر کہتا ہے، عاشق کہتا ہے کہ بیدار بک جائیے بازار نبی میں،
بے دام ہو کر بک جاؤں گا تو ملے گا کیا؟ پتہ نہیں میری قیمت بعد میں لگے گی کہ نہیں لگے گی۔ شاعر کہتا ہے یہ وہ سودا ہے، یہ وہ سودا ہے کہ اس میں کبھی بھی دھوکہ، اس میں دھوکہ، اس میں خسارہ، حضور کے ساتھ جو لگ گیا وہ کر گیا، وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اس شان کے سودے سے خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے آپ جو میری طرف ہوگی تو مجھے لطف ملے گا، گفتگو بعد میں کر لیجئے گا انشاءاللہ، بہت بڑا موقع ملے گا آپ کو۔ شاید کہہ رہا روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، ارے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، ارے اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ اور کے پلٹے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلٹے ہیں، کیونکہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ جس کو یقین ہو جائے کہ اس شان کے سودے میں خسارے، اور جس کو پتہ چل جائے اور جس کو یہ سودا مل جائے، وہ پھر کہتا ہے یا نبی۔ آپ نے بات پہ غور کرنا ہے کہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، پھر وہ کیا کہتا ہے یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا 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 یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے یاد ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے یاد ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، جو بارے یاد ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور کیسا اب کبھی کا تصور کیسا، جب سمجھتے تمہارے کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اب کمی کا تصور کیسا، جب سمجھتے تمہارے جب مانگنے کی باری آئے، سوال کرنے کی باری آئے،
تو حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کریں، ضرور ملے گا۔ ہم مانگتے ہیں ملتا نہیں، مانگتے رہتے تھک جاتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں، ایک بار مانگا، دو بار مانگا، تین بار مانگا، پھر ہم شور ڈالتے ہیں ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا۔ چاہتے ہیں کہ اگر دعا قبول ہو، وظیفہ مل رہا ہے کہ ان کے دربار سے جب بھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پھر مجھ کو خیرات بھول ملی ہے، مجھ کو خیرات بھول ملی ہے، مجھ کو خیرات بھول ملی ہے۔ بابا جی سامنے بیٹھے ہیں، یقین مانیں یہ بزرگ سامنے بیٹھے ہیں، سب پہ وائٹ رومال ہے، ان کو دیکھ کر بڑا مزہ آ رہا ہے، سمجھ لیں کہ مجھے ان کو دیکھ کر ذوق مل رہا ہے۔ وہ سیٹ پہ اس طرف رک کے ان کا، لیکن وہ اپنی گردن مروڑ کر اس طرف دیکھ رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ آپ سب بھی کر سکتے ہیں اور آپ ایسے کریں کہ تو مزید لطف ملے گا۔ یعنی پڑھنے والے کو لگتا ہے کہ جب بندہ اچھی بات کرتا ہے نا تو کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، بندہ کہتے ہیں اس کو میری بات اچھی لگی، چلو کوئی اور اچھی بات کر دیتا ہوں۔ اور اگر بندے کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہو اور وہ منہ گسار کے کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، میری بات اس کو لگتا ہے سمجھ نہیں آئی، یا تو یہ بندہ بہت زیادہ پریشانی کے اندر ہے یا پتہ نہیں کسی اور سوچ کے اندر ہے۔ ان بزرگوں کو دیکھ کر اللہ کریم ان کی صحت میں اور برکت عطا فرمائے، حضور کا عشق نصیب فرمائے۔ جب حضور کے ذکر کی محفل سجے اور حضور کی کرم کی بات ہو، حضور کے حسن کی بات ہو، تو چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ آنی چاہیے۔ ذرا مسکرائیے نا سارے، مسکرائے جو میرے سامنے بیٹھے مسکرائے، مسکرانا آتا ہے ذرا مسکرائیے۔ بھائی پریشان ہے، مسکرا کے بولو سبحان اللہ، ابھی مسکرائے۔ بعض لوگوں کو مسکرانا بھی نہیں آتا، کئی لوگ ہوتے ہیں بندہ سخت پریشانی کے عالم ہوتا ہے ان بھائی، لیکن کسی بندے کے پاس جاتا ہے، اس کی مسکراہٹ دیکھ کر بندہ اپنا غم بھول جاتا ہے۔ اور بعض بیچارے ایسے بد نصیب ہوتے ہیں، بندہ اچھی بڑی خوشی کی کیفیت میں ہوتا ہے، لیکن اس کا منہ دیکھ کر، اس کو دیکھ کر بندہ اپنی خوشی بھول جاتا ہے۔ تو مسکرانا یہ صدقہ ہے، مسکرانا اونچا بول، مسکرانا تو مسکرایا کرے، ذرا مسکرا کے بولے نا سبحان اللہ۔ بات میں کیا کر رہا تھا کہ ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، تو مجھ کو خیرات بھول ملی ہے، مجھ کو خیرات بھول ملی ہے، میرے گزارے چاہتے ہو اگر نیک نامی تو آل زہرا کی کرو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کرو غلامی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے کیونکہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ ایک کلام پڑھ لوں اس کے بعد نظر، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ ہمارے بھائی ڈاکٹر صاحب نے فرمائش کی تھی، شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن مومن کی اصل خوشی، میرے مرشد فرماتے ہیں، تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، کبھی میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کی دیدار
سے مشرف فرمائے اگرچہ دیدار کے قابل نہیں چشم تمنا، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ کرم کرتے ہیں تو بڑی بات نہیں۔ اے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ عرض کرتے ہیں، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا، 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 آ جائیے۔ چاندنی رات ہے، چاندنی رات ہے، چاندنی رات ہے آقا، چاندنی رات ہے آقا، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے آقا، چاندنی رات ہے آقا، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا، آ جائیے آقا، آ جائیے، بولو آقا، آ جائیے آقا، آ جائیے۔ سدرۃ المنتہیٰ عرش و باغِ رنگ ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، سدرۃ المنتہیٰ عرش و باغِ رنگ ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے گناہوں کی گھر، اب تو ایک بار آقا، اب تو ایک بار آقا، اب تو ایک بار اپنے گناہوں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا، آ جائیے آقا، آ جائیے آقا، آ جائیے آقا، آ جائیے۔ آخری وقت میں تیرے بیمار کا دل پر چلنے لگا شوق دیدار کا، آخری وقت میں ایک بیمار کا دل پر چلنے لگا شوق دیدار کا، بجھنا جائے کہیں اب بجھنا جائے کہیں اب بجھنا جائے کہیں چلا سگر بجھنا جائے کہیں اب بجھنا جائے کہیں اب بجھنا جائے کہیں، یاد بڑا تڑپاتی ہے تیری یاد بڑا تڑپاتی ہے، لالیاں نینانے جھڑیاں کبھی اس رستے لنگ ماہی
دید نو حسرتاں نے بڑیاں آمد کا دھولا بیٹھی ساری مکتی مقامہ کچھ تیروں میں ہاری حکیمات طبیبہ بس دیئے گل نہیں میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں تو آگے بھی کھا جا سنیا آجا آجا سنیا آگے بھی کھا جا اے صورت پیاری میں مقبی مقامہ تجھ تیوں میں تمہاری بجھنا جائے آقا بجھنا جائے بجھنا جائے کہیں چراغے سر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے رسول اللہ یا رسول اللہ میری آنکھوں سے کیوں ایسے سہاوا یا رسول اللہ کہاں یا رسول اللہ چاہیے آقا چاہیے بولو آقا چاہیے آقا